99.99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. ایسے افعال جو ہیں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں. ثلاثی کی فردر ڈویژن ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے ابواب کی تعداد زیادہ ہے. ثلاثی مجرد ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ فعل ماضی کی گردان میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہی مادے کے 3 حروف ملتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن مزید فی ابواب جب ہوں گے تو پہلا جو صیغہ ہوگا ماضی کا اس میں ان مادے کے 3 حروف کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف آپ کو زائد بھی ملے گا. تو یہ اقرا فعل امر ہم نے بنانا ہے تو فعل مضارع سے بنانا ہے اور مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنانا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں مادہ پتہ ہونا چاہیے، باب پتہ ہونا چاہیے، اس کی ماضی اور مضارع کی گردانیں آنی چاہیے. قاف، را، حمزہ. اور باب جو استعمال ہوتا ہے یہ باب فا سے آتا ہے. اور فا کا مطلب کیا ہے؟ باب فتح یفتح. قاف را حمزہ باب فا سے آتا ہے تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ قرأ یقرأ. تو قرأ سے قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا. مضارع کی گردان یقرأو، تقرأو، تقرأو، اقرأو، نقرأو. پھر مثنیٰ کے صیغے یقرآنی، تقرآنی، تقرآنی، تقرآنی. یقرؤنا، یقرأنا مذکر مؤنث، تقرؤنا، تقرأنا اور تقرائینا. اب جی ہم نے فعل امر بنانا ہے، مضارع سے بنے گا حاضر کے صیغوں سے. وہ علامت مضارع تا والے ہوں گے. وہ صیغے ہیں جی تقرؤ، تقرآنی، تقرؤنا، تقرائینا، تقرآنی، تقرأنا. پہلا سٹیپ یہ ہے مضارع کے اس صیغے کو اخف کرنا ہے. لام کلمہ ہوتا ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. تو یہ آپ کا بن گیا تقرأ. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دینی ہے. اگر پڑھا جائے تو ہمارا فعل امر تیار ہے. نہ پڑھے جانے کی وجہ پہلا حرف ہی ساکن ہے تو اس کو اب پڑھنے کے لیے اس کے شروع میں حمزۃ الوصل لگانا ہے. ابھی الف ہے، حمزہ کب بنے گا؟ جب اس میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی. تو حمزہ لگانا ہے اور اس حمزے کو حرکت کون سی دینی ہے؟ سادہ سا اصول ہے، اگر وہ باب نون یا باب کاف سے ہے تو اس کو ہم نے پیش دے دینی ہے، ورنہ زیر دے دیں. دوسرا لفظ ہے، یہ بھی فعل امر ہے. میں آپ کے سامنے مادہ رکھ رہا ہوں، باب رکھ رہا ہوں. مادہ ہے میرے پاس کاف، تا اور با، اور باب ہے نون. باب نون سے کیا مراد ہے؟ نصر ینصرو. تو کاف تا با کو جب باب نون میں ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتب یکتبو. یعنی یہ یا علامت پہلے صیغے کی اور مخاطب یا حاضر کے لیے تکتبو. ہاں جی، اب تکتبو سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. پہلا سٹیپ اخف کرنا ہے. پہلا صیغہ ہے، اس کے آخر میں آنے والی پیش جو ہے یہ ساکن ہو جاتی ہے. یہ آپ کا بن گیا تکتب. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا ہے اور اس کو حرکت باب نون کاف میں پیش دینی ہے، باقی میں زیر دینی ہے. تو اس میں آپ حرکت دیں گے پیش. تو یہ آپ کا بن گیا اکتب. تو اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ.